طب اور صحت کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ویلکم بیک. الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب جو 7 پشتوں سے ہے سلسلہ حکمت اور روحانیت سے وابستہ اسٹوڈیو میں حسب معمول ہمارے ساتھ موجود, اور مختصر سی بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ مٹی کی تاثیر کی, جو ہم گھڑوں میں, دلوں میں, مٹکوں میں پانی پیا کرتے تھے, یا پانی مٹی کی دیگچی میں جو کھانا بنایا کرتے ہیں, اس کی تاثیر قطعی مختلف ہوتی ہے ان برتنوں میں جو جرس کے ہیں یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے ہیں. تو اس کی طرف واپس لوٹ کے جانے کی کوشش کریں کہ تاثیر بھی ہے, ذائقہ بھی ہے, خلوص بھی ہے, اور مٹھاس بھی, اور ایک ذائقہ بھی اپنائیت کا, اور ایک شفا بھی ہے اس میں. کالر ہیں ایک لائن پہ موجود, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام فہیم بھائی, احمد بول رہا ہوں. ارے احمد بھائی کہاں ہو گئے, کہاں کھو گئے میرے ندیم؟ بس آپ پروگراموں میں ابھی کم آتے ہیں, اس لیے آپ کو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مخالف غائب ہو گیا, تو کہا تو اس نے کہاں ابھی آج کل کہتے ہیں مسجد کے سائے میں ایک گھر بنا لیا ہے, کمینہ ہمسایہ خدا ہے. بالکل صحیح بات. بہرحال بہت اچھا پروگرام آپ لے کے آتے ہیں. حکیم صاحب سے میں پوچھوں گا کہ لسی کا جو یورپ میں, کیونکہ یہاں پہ برفیں پڑتی ہیں, تو ہمارا جو وہ پاکستان سے ہم آتے ہیں تو وہی روٹین ہوتی ہے, اس سے وہ جوڑوں میں درد یا گیٹے گوٹے رہ جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی حکیم صاحب سے. دیکھیں اب دیکھیں لسی جو ہے, لسی کا جہاں تک استعمال ہے, لسی کو جبھی بھی استعمال کرنا ہے ہم نے موسم کی مناسبت سے, اپنی صحت کے اعتبار سے. اب دیکھیں سب سے حکمہ کا یہ شروع سے ہی یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے مزاج کا تعین کیا جاتا ہے کہ کس مزاج میں کون سی غذا کو ترتیب دینا ہے. اپنی مرضی سے نہیں کہ لسی اچھی چیز ہے جی, لسی کی بھی آگے کوالٹی ہے نا. اچھا, جتنے عرصے سے میں احمد بھائی کو جانتا ہوں مجھے ان کی مزاج کا یہ پتہ لگا یہ بے چین ہے, تو بے چین جو ہوتے ہیں ان کے لیے لسی سردیوں میں کیسے؟ دیکھو لسی جو ہے ایک قسم کی نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے دہی کی لسی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے جب ہم دودھ سے مکھن بلو کے جب وہ بچتی ہے وہ لسی, چھاچھ جی. وہ چھاچھ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس لسی سے, جی ٹھیک ہے, ہلکی ہوتی ہے, زود ہضم ہوتی ہے. جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن ملکوں میں ہیں وہاں کا موسم کیا ہے. جی ٹھیک ہے, اگر ہم صبح صبح جیسے سخت گرمی میں بہاولپور میں بیٹھے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہیں, ڈیرہ نواب صاحب میں بیٹھے ہیں, کدھر بیٹھے ہیں, وہاں کا موسم گرم ہے, اور ساتھ ساتھ ہم آم کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر لسی توڑ, وہ تو ٹھیک ہے, اس کی گرمی کو کاٹ رہا ہے, ورنہ پیچس نہیں تو پھر جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی. اب ہم نے ہر چیز کو موقع کی مناسبت سے استعمال کر کے اس کا فائدہ حاصل کرنا. صحیح, بالکل صحیح. اور ہم اگر یہ سوچتے رہیں لسی اچھی ہے جی, پیتے رہیں, تو یورپ میں بھی بیٹھ کے پئیں, تو پھر جرمنی وہ نقصان دے گی نا. گٹے گوٹے بیٹھ جائیں گے اپنے حساب سے. چھاچھ لسی طویل عمری کا راز ہے, لیکن اس کو موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جائے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہوا یوکے اور یورپ, ہمارے بزرگوں نے اس ٹائم یورپ والوں کے لیے آرٹیکل لکھتے رہے جب ادھر پرانے لوگ سب جانتے ہیں اخبار وطن ہوا کرتا تھا. صحیح, بالکل صحیح. سب سے پرانا اردو کا اخبار اخبار وطن ہوا, اخبار وطن. اس میں باقاعدہ حکیم اصغر علی شاہ صاحب کے نام کے آرٹیکل ہوتے تھے, لوگوں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھے ہوئے. صحیح. اور اس میں ایک آرٹیکل چھاچھ کے بارے میں طویل عمری کا راز چھاچھ صحیح آیا تھا. صحیح. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر لکھا تھا. صحیح. اگر وہ پڑھا ہو جن لوگوں نے تو اس میں بہت زیادہ تفصیل. جی بالکل صحیح. حکیم صاحب اس کا مطلب پھر یہ ہوا آپ کے کہنے کا کہ یوکے اور یورپ کے رہنے والے لوگ لسی استعمال نہ کریں موسم کی مناسبت سے, چاہے گرمی ہو چاہے سردی, کیونکہ موافق نہیں ہے یہاں کے موسم اور دیکھیں اب آب و ہوا کے. جن لوگوں کو گرمی ہے, ٹھیک ہے, گرمی ہے, گرم مزاج والے ہیں, وہ کبھی کبھی موسم کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سچویشن کو دیکھنا پڑے گا انڈیویجول کیس کو. وہ کیا ان کو ضرورت ہے اس کے مطابق. جیسے باداموں کی سردائی, دیکھیں بہت سے لوگوں کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے, گرم مزاج لوگ ہیں, بلڈ پریشر ہے, اس کو ایسی غذائیں کا استعمال کراتے ہیں جس میں ٹھنڈک پیدا ہو, ٹھہراؤ آئے, اور جو ہے بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ
بہتر ہو. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات. اب اس کے لیے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے جوسز بھی ہوتی ہیں, لیکن جوسز کا بھی ڈائٹ پلان بنانے سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کیا ہے. بالکل صحیح. ایک کالر ہیں جی حکیم صاحب. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم, حکیم صاحب سے بات کریں. جی ایسی کیڑا پھڑیا ہوا کر رہا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. میرا بیٹا ہے جی 13 سال کو, اس کو وہ مرگی کی شکایت ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایپیلیپسی جو مرگی ہے یہ کافی تکلیف دہ جو بیماری ہے. اس کے لیے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو مستقل مزاجی بما پرہیز کافی عرصہ تک استعمال کرنی پڑتی ہیں. ایک معالج بچے کی عمر, کیا سچویشن ہے, اور اس کے مطابق وہ آپ کو ڈائٹ پلان بھی تجویز کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتائے گا کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, اور جو بھی دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو جاری رکھنا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی جو نعمتیں جڑی بوٹیاں ہیں اس کی, اب بچہ ہے نا, بچے کو کس طرح دوائی بنا کے دینی ہے. ایسی دوائی ہو خمیرے کی شکل میں ہو, ڈائجسٹ بھی ہو سکے اور بچہ آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہو, کڑوی نہ ہو, اس کو عرق کی صورت میں دینا ہے, کس طرح اس کو دینا ہے. معالج وہی ہوتا ہے جو سچویشن کو سمجھ کر, کیونکہ وہ خود دوائیاں تیار کرتا ہے, اور وہ جو دوائی اس طرح کی تیار کرے جو بچہ آسانی سے لے سکے. جی بالکل صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یوں ہوا کہ حکمت کی روح سے مرگی کا مؤثر جو ریمیڈی موجود ہے, ایپیلیپسی مرگی. صحیح. ٹھیک ہے. یہ کافی جو ہے تکلیف دہ, جب فٹس پڑتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. جی اچھا. اور وہ کافی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے. جو کالر صاحب آئے تھے ان کے لیے پڑھائی کے لیے بھی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھائی کیا کریں, ساری چیزوں کے سچویشن کو سمجھیں. ہاں جی بالکل صحیح, کیفیت کو دیکھ کے. جو پہلے کالر آئے تھے ان سے درخواست کہ ڈاکٹر جی پی سے پلیز رابطے میں رہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے آپ کے بچے کو. ایک کالر ہیں لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تندرست رہنے کے لیے کم سے کم کھانا زیادہ بہتر ہے, صحت کے لیے سب سے بہترین کم سے کم کھانا پینا. جی پانی, سادہ پانی جیسا مشروب کوئی مشروب نہیں ہے. اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ. سادہ پانی جو ہے یہ بہترین مشروب ہے. جتنا پی سکتے ہیں پیئیں, تھوڑا تھوڑا کھائیں, کھائیں صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا. فروٹ ہے, کھانا ہے, کچھ بھی ہے, تھوڑا تھوڑا کھائیں. صحت و تندرستی کے لیے بہترین ہے. یہ دوائیاں دوسرا تیسرا چیزیں کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ کھانے کو کم کریں. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دعا سے. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دعا سے. دیکھیں یہ بزرگوں کی جو نچوڑ ہے, یہ بزرگوں کا نچوڑ ہے, اور بزرگ جو ہیں ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ غذا ایسی استعمال کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ اوور ایٹنگ کریں. جی ٹھیک ہے. جو آج کل لوگ کرتے ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہے. کبھی بھی پارٹیوں میں, شادیوں میں جانا ہو, اب دیکھیں لوگ کیسے کھاتے ہیں. آپ بالکل بڑی اہم بات بتاتے ہوتے ہیں صاحب. ایک تو ٹائم کھانا, پھر اوپر سے ٹھنڈا پانی یا ڈرنک پی لینا. کھانا گرم سے گرم, ہاں, اور پانی ٹھنڈا سے ٹھنڈا. پانی یا مشروب جو بھی پیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کھانے سے پہلے پانی پئیں, اور جو کھانا آپ نے کھایا ہے, جو آپ نے چکنائی لی ہے, جی اس کو جو ہے ڈیزالو کرنے کے لیے گرم گرم کاوا پیا جائے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تاکہ جو چکنائی ہے وہ ڈیزالو ہو اور ہضم ہو جائے اور اس کا نقصان نہ ہو. صحیح, بے شک. ٹھیک ہے. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. اب دیکھ لیں کہ ہمارے پختونخوا جتنے بھی بھائی ہیں ان کی غذا گوشت زیادہ ہے. عرب دیکھ لیں گوشت زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد وہ کاوا پیتے ہیں.
ٹھیک ہے, اس لیے پیتے ہیں فرض سمجھ کے پیتے ہیں کہ وہ چکنائی والا گوشت کھاتے ہیں, دمبے کی گوشت پسند کرتے ہیں, اور دمبے کے گوشت میں چکناٹ زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اور اس کو ہضم کرنے کے لیے جو حکامہ نے جو مختلف قسم کے کعوے بتائے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب, اپریل کا پہلے ہفتے کا آپ کا جی اپریل جو ہے اس میں ہم جو ہے 6 اور 7 اپریل کو 6-7 اپریل کو گلاسکو میں, اور جو اسکاٹ لینڈ اور گرد و نواح کے لوگ جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ بزی تھا, تو اس لیے دوبارہ جو ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں جلدی آؤں گا. اب میں اپریل کے جو ہے پہلے ویک میں 6 اور 7 سیٹرڈے اور سنڈے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور سیٹرڈے کو کمنگ سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوں گا ساؤتھ. جی. اور برمنگھم والے پھر برمنگھم 15 دن کے بعد 2 ویک کے بعد انشاءاللہ. 2 ویک. خوبصورت, بہت اعلیٰ. اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے میں مانچسٹر میں. اچھا, ٹیوزڈے وینسڈے اور تھرسڈے آپ مانچسٹر میں. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا حکیم صاحب, رشتے والوں کے حوالے سے بھی ویوز, رشتے کے حوالے سے اگر حکیم صاحب سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہوں, گٹھ جوڑ کے حوالے سے, کسی بھی فیملی کے حوالے سے, حکیم صاحب ماشاءاللہ مقبول و عام و خاص ہیں, اور اس حوالے سے کمیونٹی سروس کا انہوں نے ایک کوشش کی ہے. ہم لوگ کمیونٹی کے اصرار پر, کیونکہ متحرک ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, پھر ان کے مسائل جو ہیں وہ بیماریوں کی جڑ ہے. دراصل جو ہمارے پرابلمز ہیں, ہمارے مسائل ہیں, انہی سے بیماریاں جنم اس لیے لیتی ہیں کہ وہ ہماری پریشانی کا باعث ہیں. تو والدین کی سب سے بڑی پریشانی شاید بچوں کی شادی اور اس کے حوالے سے ہے, تو حکیم صاحب اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور سروسز بھی دیتے ہیں. خیر, کالر ہے ایک لائن پہ موجود. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی بات. شاہ جی آج میں نے کوئی دعائی وغیرہ نہیں لینی آپ سے, صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ تو لوگوں کی جو بیمار ہوتے ہیں ان کی مزاج سے تو کافی واقفیت رکھتے ہیں. آج ان کے مزاجوں کو تقسیم کر کے ایک چھوٹا سا چارٹ بنا دیں غذاؤں کا, تاکہ پوری قوم جو ہے نا کم از کم صحت مند ہو جائے اور آپ کی دوائیوں سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے. آمین. دیکھیں سب سے بڑی جو ہے یہ ہمارا یہی جو ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے ہم لوگوں میں, جو آج کل جو یہ ہے کہ مزاج ہر آدمی کا غصہ بڑا ہوا ہے, اینگرنس ہے اس میں. کسی سے بات کریں وہ یہ نہیں چاہتا, اپنے مفاد کی بات کرتا ہے. تو یہ چیزیں یہی بیماری ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. صحیح. جب ہمارا رجحان اللہ کی طرف ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے قرآن رکھنے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے. جب ہم صبح اٹھیں گے, فجر کی نماز کو ادا کریں گے, اس کے بعد تھوڑا سا بھی سبق پڑھ لیں, اور وہ ہماری ابتدا جو ہو جائے گی, وہ شروعات جو ہوگی بہت ہی بہتر ہوں گی دل کی, اور آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف اللہ کا ضرور آئے گا, اور وہی ہمیں کرنا ہے. صحیح. جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے یہ مسائل بھی پیدا ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح. اسی طرح جو پریشانیاں رشتوں کے سلسلے میں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ پڑھائی ضرور کرنی ہوتی ہے. میرے پاس بے شمار جب فیملی آتی ہیں, میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے پڑھائی بھی ضرور کرنی ہے, آپ کے بچیوں کے جو مسائل ہیں اس میں آپ نے پڑھنا ضرور ہے. اس کے لیے بھی ورد دیتے ہیں, اور وہ جو ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جی بالکل. اور بہت سے جو لوگوں کی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ رشتے آتے ہیں, وہ جو لڑکیاں نہیں مانتی, لڑکے نہیں مانتے, 100 عیب, 100 نقص, ہاں, اور پھر عمریہ بیتی جاتی ہے. دیکھیں جتنی بھی پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لیں, اور پھر بعد میں جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر لڑکے کدھر سے ملیں گے. ان کی تو شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, اور پھر وہ سیکنڈ میرج کی طرف تو آتی نہیں, تو پھر یہ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو حکیم صاحب پڑھائی کے دوران آدمی یا لڑکا یا لڑکی شادی کر لے
تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ پڑھائی پھر ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. دیکھیں کالر ہے لائن پہ حکیم صاحب معذرت کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں حکیم صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ ہاں جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. جی میں نے فون کیا تھا, میرے مسوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت درد ہوتا ہے مسوڑوں میں. جی اس کے لیے کچھ علاج بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی, مسوڑوں میں جو ہے یہ جبھی سوجن آ جاتی ہے, پس اور خون کا نکلنا, اور یہ پھر درد کا باعث بنتا ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اینٹی سیپٹک ایسی چیزیں عطا کی ہیں, تھوڑی سی ہم توجہ دیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں. جی بالکل. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نیم کے پتے اور بیری کے پتے دونوں اینٹی سیپٹک خاصیت رکھتے ہیں. صحیح. اور ان کو جو ہم اگر گگلز کریں تو جتنا بھی جو مواد ہے, یہ جو فاسد مادہ بن رہا ہے وہ نہیں بنے گا, اور اگر ہے تو اس کا اخراج ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آہستہ آہستہ جو مسوڑوں میں سوجن ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے, اور مریض اپنے آپ کو بہت جلد بہتر کرے گا. دوسرا ان کے لیے یہ ہے, ایک ورد ہے بسم اللہ اللہ شافی اللہ کافی یا کفیل, یا وہ لو آخر درود شریف کھلا پڑھنا ہے جی, یہ ضرور پڑھیں. اور منجن طبیب حضرات جو ہے یہاں کے ماحول کے مطابق, کیونکہ یہاں مسواکیں وغیرہ تو لوگ کرنا پسند نہیں کرتے, اور جب مسوڑوں میں جب خرابی ہو, مسوڑے پلپلے ہوئے ہوں تو اس میں مسواک تجویز نہیں کی جاتی. اس کے لیے اسپیشل دانتوں کے لیے ٹوتھ پاؤڈر یعنی منجن بنایا جاتا ہے, جس میں کافی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. اس کو لگا کے مسوڑوں پہ 5-10 منٹ تک چھوڑ دیا جاتا ہے. صحیح. اور پھر اس کو نیم گرم پانی سے دھو لیں, اس سے بہت جلد فائدہ. صحیح. اور اپنے جی پی سے رابطے میں رہیے. اور اگر پرانا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سارے کالر حضرات سے جو حکمت کی روح سے ریمیڈی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے یہ درخواست کہ انٹرٹینمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے, اپنے جی پی سے پلیز رابطے میں مسلسل رہیں اور ان سے مشورہ طلب کرتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں. یہاں جو بھی بات ہوتی ہے یہ حکمت کی روح سے بات ہوتی ہے, اور حکمت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا روایتی طریقہ ہے, اور روایتی اور سب سے دنیا میں قدیم ترین طریقہ علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان اگر تھوڑا سا سوچے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ جنگلوں میں جائیں, کیونکہ ہم تو اپنے بزرگوں کے ساتھ جاتے رہیں, اور ایسی ایسی عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں جنگلوں میں کہ آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی قسم کے پودے کہ انسان اس کو نہیں لگا سکتا, اور اس کی آبیاری کوئی کسی نے کھاد نہیں دی, کوئی کسی نے پانی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جو بارش کے ذریعے یا چشموں کے ذریعے جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے قدرت کا, اس نے اس کو ہرا رکھا. صحیح. اور تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے, نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی جو جنگلوں میں جانور رہتے ہیں ان کا تو ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا, اور وہ اپنے علاج کے لیے وہ انہی جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور ان کا جو لیڈر ہوتا ہے, ان کا جو بزرگ ہوتا ہے, اور ان کا جو سیانا جو ہوتا ہے, سیانا پنجابی میں کہتے ہیں جو بزرگ کو, وہ جو سیانا ہوتا ہے وہ ان کی جب کوئی جانور, ہم نے جنگل میں دیکھا نا, جب آپ جنگل میں جائیں تو کئی دفعہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے نڈھال ہوا وہ گھیرا ہوا ہے, تو دوسرا جانور اس کے منہ میں آ کر کوئی نہ کوئی وہ تنکا, کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی اس کے منہ میں ڈالتا ہے, اور آپ اس کو مشاہدہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو بہت یاد آئے گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے, اور پھر ان کو بھی عقل شعور سمجھ دی. دیکھو ہم لوگ نہیں توجہ دیتے, ہم لوگ توجہ نہیں دیتے, ہمارے نزدیک جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں, ان کو جو ہے تلف کیا جائے. اور ہمارے زرعی ماہرین جو ہیں وہ تو 24 گھنٹے یہی کہتے رہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جائے اور فصل کو بڑھایا جائے. حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ خوراک تو ہماری بڑھ جائے گی تو بیماریوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں
उसको तुम कैसे खत्म करोगे? बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर है जी लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हुसैन बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी हुसैन साहब शुक्रिया, फरमाइए हुसैन साहब। मैंने ये पूछना था कि वाइटिलिगो एक स्किन डिसऑर्डर है, क्या इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं? देखें, वाइटिलिगो, लेकोडर्मा, बर्स, फुलबेरी, ये जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग होते हैं जो कि दूध की तरह सफ़ेद दाग होते हैं। ये किसी भी उम्र के मर्द, औरत, बच्चे किसी उम्र में भी निकल सकते हैं। अब जहाँ हमारे स्किन में कलर पैदा करने वाले खुलिये होती हैं, उस हिस्से से वो डेड हो जाती हैं और उसका कलर जो है हमारी जो मौजूदा जिल्द है उससे वो जुदा होकर वाइट हिस्सा हो जाता है। सही। उसको बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें ऐसी पैदा की हैं और ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं। अगर मुस्तकिल मिजाजी बिमा परहेज़ इसका इलाज किया जाए, पहली स्टेज में जो ये बढ़ा होता है वो रुकेगा, उसको रोकना होता है, और दूसरी स्टेज में ये महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक। अब मुख्तलिफ सिचुएशन है, कितना पुराना है, कितना फैला हुआ है, और दूसरी स्टेज में ये जो है इसमें सुर्खी आएगी कि पता चलेगा कि इस जगह पे कोई ना कोई जान पैदा हुई है। ठीक है। और तीसरी स्टेज में जाके ये स्किन के साथ मिलता है। सही। मुश्किल ज़रूर है, और लेकिन मुस्तकिल मिजाजी दिमाग चाहिए और सिचुएशन को समझकर एक माहिर मालिज उसके लिए जो भी जड़ी बूटियाँ तजवीज़ करेगा, डाइट प्लान बताएगा और परहेज़ उस पर अमल करना। जी बिल्कुल ठीक है हकीम साहब। तो यानी इसके मानी ये हुए कि इसका भी हिकमत के हवाले से क्या इस्तेमाल क्या करना चाहिए? क्या देखिए, इसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके लिए तुख्म सिरस, सही, इसको मुदब्बर करना होता है। इसको मुदब्बर करना होता है दूध में। मुदब्बर करना को हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं शुद्ध करना। आयुर्वेदिक में इसको लेके पोटली बनाकर दूध में पकाकर और इसको फिर निकाल के फिर इसको खुश्क किया जाता है। सही। एक कॉलर है जी हकीम साहब, उनको भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी हकीम साहब के साथ बात करनी है प्लीज। हाँ जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब प्लीज़ आप अगर बता सकती हैं कि ये आपने अर्ली बात आपने की थी, वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन अगर उसमें पकाते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा है। तो ये कि मिलता है बाज़ारों में मिट्टी का बर्तन, उसमें उसके ऊपर कुछ कोट है, को ये कोट उसमें कुछ यानी साइड इफ़ेक्ट या कुछ है? क्या चीज़ होता है? यानी कौन सा कहाँ से लेते हैं अच्छी बर्तन? आप किधर से बोल रही हैं? लंदन से। लंदन में भी आपको मिल जाएगा। मैं इस दफ़ा गया हूँ साउथ हॉल में, जैसे मैं हर हफ्ते जाता हूँ, अभी भी कमिंग सैटरडे को साउथ हॉल में हूँगा। मैंने वो उधर एक रेस्टोरेंट के बाहर जो है उन्होंने पाकिस्तान से हांडियाँ मंगा के रखी हुई और वो बर्तन रखे हुए बेचने के लिए। अच्छा, ठीक है। और वो गैस पे हांडी, आजकल तो वो भी बन गई है गैस की हांडी। हाँ जी, वो लकड़ी पे। हाँ जी, गैस पे। पहले तो वो दूसरी होती थी ना, हम लकड़ियों के ऊपर, लकड़ी या कोयलों पे या ओपलों पे जो हम बनाते थे खाना, वो उसमें वो त्रेड़ें नहीं आती थी, टूटती नहीं थी। अब वो गैस की हांडी बन गई। उन्होंने मिट्टी को ऐसा डेवलप कर दिया है कि वो गैस के चूल्हे पर भी वो उसमें पक सकता है। तो वो अगर आपको कहीं से लंदन से मिल जाएगी तो, या फिर पाकिस्तान से या इंडिया से कोई आता जाता हो तो उनसे मंगवाया। तब तुसी सानू ता था मरवादी तहसील आप दे रह गए कोली थे। मैं आपको बताया था, मैंने उधर से जो ली है ना, मैं वहाँ गया तो स्टॉक ही खत्म था। तो आपको देखें, जहाँ मैं जाता हूँ जिस स्टोर में भी कोशिश करता हूँ उसका पूरे सर्वे करूँ। अभी लास्ट टाइम मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन गया हूँ, उधर क्या नाम है, ग्लासगो में। जी। और मैंने जाके सारी चीज़ों का जो है सर्वे किया, कौन कौन सी इधर चोंगे हैं, फलानी चीज़ें हैं, और उनको कहता भी हूँ ये चीज़ें आप रखें ताकि जो लोगों को हम बता सकें कि ये फलानी दुकान से आपको मिल जाएंगी। जी। तो ये हमारा काम होता है कि हम जहाँ भी जाएं नज़र में रखें ताकि कोई जब पूछे तो लंदन में किधर मिलेगा,
लूटन में किधर से मिलेगी, बर्मिंघम में किधर से, मैनचेस्टर, ग्लासगो, जिधर भी हम जाते हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल। हकीम साहब वक्त हुआ है दुआ का, प्लीज़ दुआ कीजिए, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। जी जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला आजिला अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी नौ इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हो इसी तरह हम बनी नौ इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और जो बहुत से हमारे जो मज़ीद स्कॉलर थे, क्यों में थे, उनसे बात नहीं हो सकती, वो बाद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बाद में भी कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब मौजूद हो जी कुछ देर के लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ट्यूसडे को दोबारा इसी वक्त आने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफकत अली शाह, मास्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से कम्युनिटी के लिए निकाल के आते हैं। व्यूज़ एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि अप्रैल जी, अप्रैल के 6 और 7 अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह 6 और 7 को ग्लासगो में होंगे। उसके बाद कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह ताला साउथ हॉल में, और 15 दिन के बाद इंशाल्लाह 2 वीक के बाद बर्मिंघम, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैनचेस्टर। और रिश्तों के हवाले से भी बात कर सकते हैं, जो वालिदैन परेशान हैं, ये बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं। प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह सबको शिफाए कामला अता फरमाए। अपना और सबका रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।